نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. أخوكم في الله عاطف جوهري بفضل الله تعالى. الآن نحن نبدأ الدروس بعد نهاية تعطيلات عيد الأضحى. قضينا أيام العطلة بالبهجة والسرور. الآن انتهت أيام التعطيلات ونحن نبدأ سلسلة دروسنا اللغة العربية ما تركنا قبل عيد الأضحى. درسنا اليوم حول موضوع ما يقوله الأستاذ للطالب. مثلا كلمات يقولها الأستاذ للطالب. هناك في الصف الأستاذ يتكلم الطلاب ويأمرهم وينهاهم، وأي كلمة هو يستعمل ويأمر بها وأيضا وينهى بها. نحن اليوم سوف نتكلم حول هذه الكلمات وحول هذا الموضوع. ما يقوله الأستاذ للطالب وہ کلام، وہ کلمات جو استاد طالب علم سے کلاس میں کہتا ہے. الأول من الذي سمح لك بالدخول. من الذي سمح لك بالدخول، آپ کو داخل ہونے کی اجازت کس نے دی؟ من اسم موصول کون. من الذي بمعنی جو شخص، سمح لك بالدخول آپ کو داخل ہونے کی اجازت دی. سمح يسمح سمحا معناه اجازت دینا. ہمیشہ سمح یسمح اس کے صلے میں با آتا ہے، من الذي سمح لك بالدخول، آپ کو داخل جس چیز کی اجازت دی اس کے صلے میں با آئے گا. جیسے من الذي سمح لك بالدخول، من الذي سمح لك بالقيام، من الذي سمح لك بالخروج، من الذي سمح لك بالجلوس، من الذي سمح لك بالكتابة، من الذي سمح لك بالعمل، کام کرنے کی اجازت کس نے دی آپ کو. وللمؤنث من التي سمحت لك بالدخول. عفوا يا معلم، استأذنت المشرف فأذن لي. استأذنت المشرف، استأذن يستأذن استئذان طلب الإجازة، طلب الإذن اجازت لی. المشرف المسؤول، مشرف هذا من باب افعال اسم فاعل اشراف، اشرف یشرف و اشراف. مشرف معنی مسؤول، مشرف على سیر العمل. اشرف یشرف و اشراف وهو معناه اشرف الشيء على وارتفع. هناك بعض الشيء اذا على وارتفع يقال اشرف الشيء. وايضا يستعمل هذا اشرف ويتعدى بعلى، اشرف عليه. واذا تعدى بعلى واذا معناه اطلع من فوق، اوپر سے دیکھنا، اوپر سے جھانکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اشرف علیہ الاستاذ یشرف علینا، معناه وهو ينظر الینا من فوق. المدیر یشرف علینا، الاب یشرف علینا، المسؤول یشرف علینا ای ینظرنا ویرانا من فوق. وأيضا أشرف بمعنى قارب، أشرف المريض على الموت، قارب المريض على الموت. استأذنت المشرف، مشرف مسئول سے میں نے اجازت لی. فأذن لی، انہوں نے مجھے اجازت دی. أذن يأذن معناه أجاز،
اور یہ جو ہے ہمیشہ یعنی اس کے صلے میں جو ہے وہ لام آتا ہے. فأذن لی، انہوں نے جو ہے وہ مجھے اجازت دی. یعنی استأذنت الاستاذ فأذن لی، استأذنت المدیر فأذن لی، استأذنت الأب فأذن لی، استأذنت أخی فأذن لی، استأذنت صدیقی فأذن لی. اس طرح آپ جو ہے مختلف قسم کی تعبیرات استعمال کر سکتے ہیں. عفوا وللمؤنث عفوا یا معلمہ استأذنت المشرفہ فأذنت لی. لماذا تأخرت یا ولد، آپ نے کیوں لیٹ کر دیا. تأخر یتأخر تأخرا لیٹ ہونا، اور تأخر یتأخر تأخرا من باب تفاعل یعنی تأخر پیچھے ہو جاؤ. یعنی ہونا کا یقول یہ قال الاستاذ للطالب تأخر قلیل، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. ہونا کا مثلا الامام عندما يصلي بالناس ويرى اناسا وهم يقومون في الصفوف يعني على الصفوف وهو يقول سووا صفوفكم، ورأى الامام رجلا يعني متقدما قليل وهو يقول تأخر قليلا، تأخر پیچھے ہو جائیں. لا تأخر کثیرا، زیادہ پیچھے مت ہو جائیں. لما لن اتأخر مرة اخرى ما دمت في المدرسة، دوبارہ میں کبھی بھی جب تک مدرسے میں ہوں لیٹ نہیں ہوں گا. لن اتأخر مرة اخرى، ہرگز. لن جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو مستقبل میں منفی تاکید کی معنی میں کر دیتا ہے کہ لن اتأخر یعنی ہرگز پیچھے نہیں ہوں گا. مرة اخرى دوبارہ. ما دمت في المدرسة جب تک میں مدرسے میں ہوں. ما دمت دام يدوم دوما ودواما ودیمومة، دیمومہ دوم دوام مصدر ہیں. دام يدوم نصرہ سے یعنی دام على حاله معناه استمر وثبت، استمر وثبت یعنی ایک ہی حال میں مسلسل جو ہے وہ ہونے کو دوام کہتے ہیں. ما دام مثلا عندما يتم تقديم ماء المصدر، هناك هذه يعني هذا ماء المصدرية عندما يتم تقديمها فإذا تصير من أخوات كان، فهذا اللفظ تصير من أخوات كان الناقصة وهي ترفع الاسم وتنصب الخبر. یعنی ما مصدریہ جب دام یعنی دامہ کے پہلے آتا ہے تو اس وقت یہ افعال ناقصہ بن جاتا ہے. ما دمت فی المدرسہ جب تک میں مدرسے میں ہوں. لن اتأخر مرة اخرى ما دمت فی المدرسہ. من الذي اذن لك ان تجلس، آپ کو بیٹھنے کی اجازت کس نے دی. من الذي اذن لك ان تجلس، من الذي اذن لك ان تجلس کس نے آپ کو بیٹھنے کی اجازت دی. وللمؤنث من التي اذنت لك ان تجلسي. من الذي اذن لك ان تجلس، من الذي اذن لك ان تخرج، من الذي اذن لك ان تقرأ، من الذي اذن لك ان تقوم، من الذي اذن لك ان تكتب، من الذي اذن لك ان تخرج من المدرسة، من الفصل، من البيت، من الغرفة. كنت اظن انك لا تأذن لی. ما كنت اظن، ما كنت اظن انك لا تأذن لی، میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے. ما كنت اظن، ما كنت اظن ظن یظن ظنا گمان کرنا، انك لا تأذن لی، ما كنت اظن انك لا تأذن لی میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ آپ مجھے اجازت دیں گے. من الذي خولك بالكلام، خولك بالكلام. خول يخول تخويل من باب التفعيل معناه يعني خوله الشيء يعني أعطاه إياه يعني منحه. مثلا يقال لا تخوله ما لا حق له، لا تخوله يعني لا تعطه ما لا حق له يعني اس کو مت دو. تو تخویل کا معنی ہے دینا، کسی کو عطا کرنا. من الذي خولك بالكلام، من الذي خولك بالكلام وللمؤنث یعنی کس نے آپ کو بات کرنے کی اجازت دی. عذرا اردت ان ابادر ببيان الامر، عذرا اردت ان ابادر ببيان الامر. بادر يبادر مبادرة وبدارا، مصدر مبادرة وبدار
یعنی بادر الی الشیء معنی اسرع الی الشیء، یعنی سبق الی الشیء، یعنی عاجل الی الشیء، کسی کام کو جلدی کرنا۔ اردت ان ابادر ببیان الامر، میں نے چاہا کہ میں جو ہے وہ یعنی معاملے کو بیان کرنے میں جلدی کروں۔ اردت اراد یرید ارادہ من باب افعال واحد متکلم، اردت ان ابادر ببیان الامر ای اردت مبادرۃ ببیان الامر۔ من الذي استنطقك كي تنطق، من الذي استنطقك كي تنطق، استنطق يستنطق استنطاق یعنی طلب النطق، طلب منه ان ينطق، من الذي استنطقك یعنی من الذي طلب منك ان تنطق، من الذي طلب منك ان تنطق۔ استنطق يستنطق استنطاق اس کا معنی ہے گفتگو، کسی سے کوئی بات پوچھنا، یعنی کسی سے کہنا کہ بھئی اب بات کر لو، بات کرنے کا مطالبہ کرنا اردو میں کہتے ہیں۔ یعنی جس مثلا یستعمل هذا فی المحکمہ، مثلا استنطق القاضی المتهم یعنی ای طرح علیہ اسئلة لینطق بالحقیقہ، مثلا هناك الطلاب يعني تشاجروا فيما بينهم خارج المدرسة أم خارج الصف، ثم بعد ذلك وهم أتوا إلى المدرسة الآن يستنطق الأستاذ، يستنطق الأستاذ الطلاب يعني أي يعني يطرح عليهم أسئلة لينطقوا بالحقيقة، کئی تنطق نطق ینطق نطقا باتیں کرنا۔ ما حسبتک یا معلم الا تحب نطقی، میں نہیں سمجھتا تھا کہ مگر یہ کہ آپ جو ہے میری بات کو پسند کریں گے۔ ما حسبتک میں نہیں سمجھتا تھا میرے استاد مگر یہ ہے کہ آپ میری بات کو پسند کریں گے۔ لا تنطق حتی تستنطق، بات مت کرو جب تک آپ سے بات یعنی آپ سے مطالبہ نہ کیا جائے۔ لا تنطقی حتی تستنطقی للمؤنث، ها انا احبس لسانی واسد فمی حتی استنطق، چلو میں اب اپنی زبان روکتا ہوں۔ احبس حبس یحبس حبسا قید کرنا، یعنی اپنی زبان کو قید کرتا ہوں۔ واسد فمی سد یسد سدا بند کرنا، حتی استنطق یہاں تک کہ مجھ سے بات طلب کی جائے۔ من الذی سألک کی تجیب، کس نے آپ سے سوال کیا کہ آپ جواب دے رہے ہیں۔ من الذی سألک کی تجیب، کس نے آپ سے سوال کیا کہ آپ جواب دے رہے ہیں۔ من الذی سألک کی تجیبی، عفوا احببت ان اظہر براعتی، احببت ان اظہر براعتی، احببت واحد متکلم یعنی احب یحب احباب، ان اظہر لیکن میں ظاہر کروں کہ براعتی، براع معنی کمال، اتقان، تفوق، یعنی مثلا تکلم، وایداً براع معنی فصاحہ و بلاغہ، کمال و اتقان یعنی اس کے معنی میں جیسے یعنی قدم عرضا ریاضیا فیہ براعۃ، قدم عرضا ریاضیا یعنی ورزش کا جو ہے ایک کمال پیش کیا جس میں جو ہے نا ایک بہت عجیب قسم کا کمال تھا۔ یا فصاحت کے معنی میں جیسے تکلم ببراعۃ امام الناس ای تکلم بفصاحۃ وبلاغۃ، مثلا یقال له براعۃ فی الکلام ای فصاحۃ فی الکلام۔ اسکن یا ولد ولو قلیل، اسکنی یا بنت ولو قلیل، ها انا اسکن ولن اعاود الحرکہ، اسکن، اسکن سکون من باب نصر ینصر، ولن اعاود الحرکہ یعنی حرکت کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا، ولن اعاود الحرکہ۔ وایداً ما لك مشدوها اعقل قلیلا، مشدوه یعنی شدہ یشدہ شدہا من باب فتح معناه یعنی ادہشہ یعنی حیران کرنا، یعنی اصابہ الشدہ معنی اصابہ الحیرہ، اصابہ الدہش، اصابہ التعجب، یعنی کسی کو تعجب میں حیرت میں مبتلا کر دینا۔ مشدوہ وہ شخص جس کو حیرت میں مبتلا کر دیا، یعنی ما لک مشدوہن کیا وہ آپ حیرت زدہ ہیں۔ اعقل قلیلا تھوڑا سا ہوش میں آئے، عقل یعقل عقلا، اعقل قلیلا۔ طیب یا معلم قد تعقلت تماما یعنی پورا ہوش میں آ گیا میں۔ کم مرۃ انبہک ولم تتنبہ، کتنی بار میں نے آپ کو تنبیہ کی اور آپ تنبیہ نہیں ہوئے۔
آپ کو بیدار کیا، آپ بیدار نہیں ہوئے. نبہ ینبہ تنبیہ، بیدار کرنا. تنبہ یہ تنبہن بیدار. مثلا الاستاذ ینبہ التلامید وهم یتنبہون. مثلا الاستاذ یقول کم مرۃ نبہتک ولم تتنبہ، کم مرۃ انبہک ولم تتنبہ. غفلتی ثقیلۃ فارجو المسامحہ، میری غفلت جو ہے وہ بہت باری ہے، میں جو ہے وہ معافی کا طلبگار ہوں. اصدقنی ولا تکذبنی یا ولد، مجھے سچ بولیں جھوٹ مت بولیں. ما قلت الا الصدق، میں نے نہیں کہا مگر سچ. استدعی اباک غدا، استدعا یستدعی استدعا یعنی طلب الشیء، یعنی استحضر یعنی استحضرہ الاستاذ یعنی استدعى الأب. مثلا الاستاذ يستدعي يعني آباء الطلاب. المدير يستدعي آباء الطلاب في المدرسة أسبوعيا أم شهريا كي يضع أمامهم يعني قائمة التعليم وهناك نتيجة التعليم والدرس لأبنائهم. حسنا سأدعوه بأقرب فرصة، بہت جلد میں ان کو بلاؤں گا. لا أقبلك في الصف حتى تأتي بأبيك، میں آپ کو کلاس میں قبول نہیں کروں گا، نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ اپنے ابو کے ساتھ نہیں آئیں گے. حتى يأتي کے صلے میں جب با ہے اس کا معنی ہوتا ہے لانا، یعنی حتى تأتي بأبيك ام حتى تأتي بولي أمرك. ولی یعنی ولی یلی ولایتاً، یعنی معنی یعنی کسی کے پیچھے چلنا یا جو ہے وہ کسی کی ذمہ داری اٹھانا. یعنی قام یعنی ولی امرہ معنی قام به وملک امرہ، یعنی ولی البلاد یعنی حکمها وتسلط علیہا. ولی علیہ یعنی قام به وملک امرہ. وایضا ولی یلی معنی قرب منہ، یعنی ولی عنہ یعنی ای قرب منہ. عفوا یا معلم سامحنی هذه المرہ، اس مرتبہ مجھے معاف کیجیے. سامح یسامح مسامحہ معاف کرنا. اعذارک مرفوضہ، مرفوضہ رفض یرفض رفضا مردودہ، معناه ملفوظہ مردودہ. فلا اقبل منها حتی ولو جئتک بعذر واقعی، یہاں تک کہ اگر میں واقعی کوئی عذر لے کر آ گیا تو. اعذارک اقبح من فعلک، آپ کے عذر تو آپ کے کام سے بھی زیادہ بدترین ہے. اقبح قبیح. اذن سأغیرہ یا معلم لیعجبک، پھر میں اس کو چینج کر دوں گا استاد تاکہ آپ کو پسند آ جائیں. تو یہ آپ کے سامنے سبق آ گیا. 15 جملے آپ کے سامنے پیش کر دیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ان اسباق کو آپ اچھی طرح دہرائیں، یاد کریں، اور ان کو اچھی طرح یاد کرنے کے بعد آپس میں خوب زیادہ سے زیادہ گفتگو کریں، مشق کریں. اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مزید سے مزید زیادہ کریں تاکہ آپ کی زبان چل جائے. اور خصوصی طور پر جو سبق روزانہ ملے، پہلی ہے گفتگو اور پریکٹس اور تمرین اسی سبق کے مطابق ہونی چاہیے. اس کے بعد دیگر موضوعات کی طرف خروج کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.